مفتی رحمۃ اللہ صاحب جی مجدہم بہت اچھی گفتگو فرما رہے تھے۔ اللہ کرے ہم سب کو مسجد کا اور علم کا ادب نصیب ہو جائے۔ الدین الادب کلہ، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ دیکھا گیا ہے کہ جتنی بھی خوبیاں انسان میں آتی ہیں وہ ادب سے آتی ہیں، اور جتنی بھی اس میں کوئی کمی باقی رہ جاتی ہے، عیب باقی رہ جاتا ہے، وہ بے ادبی کی وجہ سے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مجمع خیر و برکات ہیں۔ آپ سے سب سے زیادہ فیض حاصل کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تو آپ اس کی وجہ معلوم کریں۔ یہی سامنے آئے گی وجہ کہ جتنا ادب حضرت صدیق اکبر کے دل میں حضور کا تھا وہ اس کی مثال نہیں تھی۔ ابو جہل بھی حضور کو سمجھتا تھا، ابو لہب بھی جانتا تھا، لیکن وہ گستاخ ہوئے۔ عبداللہ ابن ابی تو آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا، ظاہری ساتھ بھی دیا، لیکن وہ اندر سے آپ کا منکر اور گستاخ تھا، کچھ حاصل نہ کر سکا۔ اس لیے عزیز طلباء کرام، اگر آپ کو کچھ حاصل کرنا ہے تو آپ کو ادب کرنا پڑے گا۔ اور دوسری بات، کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ کوئی چیز بھی از خود نہیں ملتی، کوئی چیز بھی۔ پھر علم یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے، اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے، اپنی خواہش کے خلاف چلنا پڑتا ہے۔ دو چیزوں کے شکار کو اسلام میں جائز قرار دیا ہے، ایک کتے کا شکار اور ایک باز کا شکار۔ کتا حرام ہے، بعض ائمہ کے ہاں تو خنزیر کی طرح نجس العین ہے، اس کا لعاب بھی ناپاک ہے، کسی برتن میں منہ ڈال دے برتن بھی ناپاک ہو جاتا ہے، وہ چیز بھی ناپاک ہو جاتی ہے۔ بعض احادیث میں 7 مرتبہ اس برتن کو دھونے کا حکم ہے، اور بعض ائمہ کا یہ مذہب بھی ہے، 8ویں مرتبہ میں یا 7ویں مرتبہ میں اس برتن کو مٹی سے ملنے کا حکم ہے۔ لیکن یہی کتا اگر کلب معلم بن جائے تو پھر اس کتے کا کیا ہوا شکار حلال ہو جاتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، اس کا لعاب ناپاک، یہ خود ناپاک، یہ حرام، لیکن اگر یہ معلم بن جائے، صفت تعلیم سے آراستہ ہو جائے، تو اس کا کیا ہوا شکار حلال ہو جاتا ہے۔ اسے بھیجا ہے مالک نے اور شکار لے کے آ گیا، اپنے منہ میں اس نے اپنے دانتوں سے اس کا خون نکالا ہے، اس کا لعاب لگا ہوا ہے، لیکن وہ شکار حلال ہے۔ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ اور قلب کو معلم بننے کے لیے کیا چاہیے؟ اپنی خواہش ترک کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کوئی بھی شکاری جانور ہو، شکار کر کے اپنے شکار کو نہ کھائے، یہ اس کی خواہش کے خلاف ہے۔ وہ شکار کرتا ہے اس لیے ہے تاکہ پیٹ میں آئے، اور قلب کے معلم بننے کی علامت یہ ہے، نشانی یہ ہے، شرط یہ ہے کہ جب وہ یہ سیکھ لے کہ مجھے مالک کے کہنے پہ شکار کرنا ہے اور خود ایک لقمہ بھی نہیں کھانا، تو سمجھے وہ تعلیم یافتہ ہو گیا۔ اب دیکھ لیں، علماء نے لکھا ہے کہ کتے کے تعلیم یافتہ اور معلم ہونے کی نشانی یہ ہے جب اسے اپنی خواہش پہ قابو پانا آ جائے اور اپنی خواہش ترک کر دے، سمجھے اس کو تعلیم حاصل ہو گئی۔ بعض کی نشانی بھی آپ نے پڑھی ہے کہ جو اپنی پرواز میں جا رہا ہو، پرواز چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے، تو جب اس باز کو مالک بلائے فوراً اپنی پرواز ختم کرے اور واپس آ جائے، یہ اس کی خواہش ہے، اس کو ترک کر رہا۔ بعض کی نشانی بھی آپ نے پڑھی ہے کہ جو اپنی پرواز میں جا رہا ہو، پرواز چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے، تو جب اس باز کو مالک بلائے فوراً اپنی پرواز ختم کرے اور واپس آ جائے، یہ اس کی خواہش ہے، اس کو ترک کر رہا۔
تو کتے کی خواہش شکار کو چکنا، اور یار چک کے لئیے۔ کتنے لوگ ہانڈی پکاتے پکاتے اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں، ایک دو روٹی کھا کے چلو جی اس کا تو پیٹ بھر گیا، لیکن وہ کتا چکتا بھی نہیں ہے، اس نے خرگوش کا شکار کیا ہے، اس نے ہرن کا بالفرض شکار کر لیا ہے، مرغ کا شکار کر لیا ہے، حلال کا ہی کرنا ہے نا، تو اس نے کہا چلو تھوڑا سا میں بھی چکھ لوں، مالک کو کون سا پتا ہوگا، لیکن نہیں، خواہش چھوڑی ہے تو اسے علم آیا ہے۔ تو عزیز طلباء کرام، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ اپنی خواہشیں پوری کرتے رہیں اور آپ کو علم آ جائے، ای خیال استو محال استو جو، اپنی خواہش کو مٹانا پڑتا ہے، خواہش کو مٹائیں گے تو کچھ بنے گے، اور اگر آپ چاہیں کہ جو کچھ ہمارے دل میں آتا ہے ہم سب کچھ کریں تو خواہشیں کس کی پوری ہوئی ہیں؟ ایک انوری شاعر ہوا ہے ہمارا شیخ رحمہ اللہ تعالی، اس کا شعر سنایا کرتے تھے، ہے تو فارسی میں، انوری شاعر کہتا تھا ایس در جہاں خرا کردند کاش انوری خرے بودند، کہ ایس تو دنیا میں گدوں نے کی ہے، جہاں دل کیا لو جی پیشاب شروع کر دی، تو اس کا ہے واش روم، جہاں دل کیا بیٹھ گیا، جہاں دل کیا لیٹ گیا، جہاں دل کیا مٹی میں لوٹ پوہنے کو لوٹ پوٹ ہو گیا۔ وہ ایک تھا نا گدھا، مالک لے جا رہا تھا تو اس کے اوپر نمک لادا ہوا تھا، سنا ہے گدھا پانی سے ڈرتا ہے، تو آگے کو پانی سے آیا تو وہ نہیں جا رہا تھا، اس نے زبردستی اس کو مار کے جب وہ گزارا پانی میں سے، پانی کچھ گہرا ہو گیا تو سارا جو نمک تھا وہ کھر گیا اور گدھے کا بوجھ ہلکا ہو گیا، وہ بڑا خوش بلو جی اب تو پانی میں ضرور جایا کریں گے۔ مالک سمجھ گیا، اس نے اگلے دن اس پر کپاس لاد دی، کپاس، پھر اسی رستے سے چلایا۔ اب جب پانی آیا تو گدھا بڑے شوق سے پانی میں گیا، وہ تو کپاس تھی، اس نے پانی چوس لیا اور اس کا وزن بھاری ہو گیا، تو گدھا گدھا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے عیش کرنی ہے تو انوری کہتا ہے عیش در جہاں خراں کردند کاش انوری خرے بودند، عیش تو دنیا میں گدوں نے کی ہے، کاش انوری بھی کوئی گدھا ہوتا جو اس کے دل میں آتا وہ کرتا۔ تو معلوم ہوا انسان ایسا نہیں ہے کہ جو اس کے دل میں آئے وہ کرے، جہاں چاہے کھا لے، جہاں چاہے لیٹ جائے، جہاں چاہے سو جائے، جہاں چاہے واش روم سے فارغ ہو جائے، نہیں، اس کی جگہ الگ الگ ہے، اس کے سونے کا مقام اور ہے، سونے کا وقت اور ہے، نیند کی جگہ اور ہے، نیند کا وقت اور ہے، کھانے کی جگہ اور ہے، بیت الخلاء کی جگہ اور ہے، اس کی کام مختلف ہیں، یہ ہر کام اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی معلم بنیں، پہلے معلم بنیں گے تو معلم بنیں گے نا۔ ہر حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے بیانات میں فرمایا کرتے تھے کہ بھئی دیکھو تم نے اگر مربی بننا ہے تو مربی کے لیے پہلے مربع بننا ضروری ہے۔ مربع جانتے ہو کیسے بنتا ہے؟ کھایا تو ہوگا، آم کا مربع کچا اتار لیا جاتا ہے درخت سے، اور ہمیں پکنے تو دو، نہیں تمہارا مربع بنانا ہے، کچا اتار لیا، چھری سے اس کو چھیلا، درد تو ہوتی ہوگی بیچارے کو، پھر اس کو کاٹا، پھر اس کو ڈال دیا آگ پہ، نرم کیا، اس کو گلا دیا بیچارے کو، پھر اس کو مرتبان میں ڈال کے منہ بند کر دیا، پھر چینی کے شیرے میں اس کو ڈال دیا، اچار بھی بنتے ہیں گھروں میں، وہ بھی اسی طرح۔ تو جس نے مربی بننا ہو اس کے لیے پہلے مربع بننا ضروری ہے۔ آج ہر بندہ کہتا ہے مجھے مربع تو نہیں بننا لیکن میں مربی بنوں گا، کیسے بنو گے بھائی؟ مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کے گلو گلزار ہوتا ہے، دانا بوری میں پڑا رہے، درخت سے اپنی کونپل سے لگا رہے، پنکھے کی ہوا میں رہے، بوری میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ فٹ رہے تو اس سے کچھ شاخیں نکلیں گی؟ جب اسے اپنی ہستی کو مٹانا ہوگا، زمین کی گہرائی میں جانا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ اس سے گل و گلزار باغات بناتے ہیں، فصلیں اگاتے ہیں، اور پھر اس سے آگے شاخیں نکلتی ہیں۔ آج کل بڑا عجیب یہ مراقبہ کر رہا ہے، منہ پر کرو، رومال نکالو گلے میں سے،
گرمی ہے. آج کل عجیب دور آ گیا ہے, کوئی کسی کی بات مان کے راضی نہیں, کوئی ضابطے کی پابندی کر کے راضی نہیں, وہی جو میرے دل میں آئے گا میں کروں گا. چھٹیاں ختم ہوں گی, میری مرضی جاؤں گا, نہیں مرضی نہیں جاؤں گا. مجھے کان پکڑوائیں گے میں چلا جاؤں گا. اگر تم نے 10-15 منٹ کے کان پکڑنے کو 8-9 سال کی یہاں پڑھنے کے بدلے پہ قربان کر دیا تو پھر ٹھیک ہے, جائیے. کوئی طریقہ بھی تو ہوتا ہے نا, کوئی سلیقہ بھی تو ہوتا ہے نا. آپ کیا سمجھتے ہیں علم ایسے آ جائے گا؟ العلم عز لا ذل فیہ یحصل بذل لا عز فیہ. علم سراسر عزت ہے, اس میں کوئی دور دور تک ذلت کا نام و نشان نہیں ہے, لیکن یحصل بذل لا عز فیہ, یہ حاصل اپنے آپ کو ذلیل کر کے ہوتا ہے. اس حصول علم میں کوئی عزت نہیں ہے. کوئی آدمی کہے کہ میں معزز بن کے علم حاصل کروں گا, نہیں ملے گا اس کو. میں فلاں کا بیٹا ہوں تو کیا ہو گیا؟ علم نہیں دیکھتا. اگر علم بیٹا ہونا دیکھتا تو پھر ہر عالم کا بیٹا عالم ہوتا. کتنے ایسے عالم ہیں جن کے بیٹے جاہل ہیں, اور کتنے ایسے جاہل ہیں جن کے بیٹے عالم ہیں. تو علم محنت سے, حصول سے آتا ہے, وراثت میں نہیں ملتا ہے. اگر تم اپنی بڑائی میں رہو گے, یہ بڑائی کے دن بس تھوڑے سے ہوتے ہیں. کچھ تو بڑائی نہ کروں, جب تمہاری شادی ہوگی آج تو وہی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. باقی رہی صحیح جو کسر ہے, جب آپ کو روٹی خود کمانی پڑے گی تو پھر وہ ساری ختم ہو جائے گی. لکھا ہوتا ہے ٹرکوں کے پیچھے کر کے کھانی بڑی اوکھی ہوندی ہے. ابھی تمہیں پکی پکائی مل رہی ہے نا. تو اگر کوئی سمجھیں کہ جی میں تو فلاں ہوں, اپنی مرضی سے چلاؤں گا, لباس بھی اپنی مرضی کے مطابق, بال بھی اپنی مرضی کے مطابق, داڑھی مونچھ بھی اپنی مرضی کے مطابق, بیٹا نہیں چل سکو گے. وہ بادشاہ جا رہا تھا نا, بادشاہ سنا ہے پہلے زمانے میں بادشاہ بس ایسے ہوتے تھے بیچارے بھولے بھالے سے, ان کے وزیر بڑے سیانے ہوتے تھے. تو دیکھا بادشاہ سلامت نے, یہی گرمی کا موسم ہے اور کچھ لوگ دھوپ میں محنت مزدوری کر رہے ہیں. ابھی بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی ایسے بنیں؟ کہو نہیں چاہتے. تو بادشاہ نے پوچھا وزیر سے کہ یہ کون لوگ ہیں جو اتنی سخت دھوپ میں گرمی میں پسینوں پسین ہو رہے ہیں اور لگے ہوئے ہیں؟ تو وزیر نے کہا بادشاہ سلامت, یہ اپنے ماں باپ کے لاڈلے ہیں. ماں باپ کے لاڈلے تو گھر بیٹھتے, اے سی میں بیٹھتے, ٹھنڈی ہوا میں بیٹھتے. تو وزیر نے کہا جی بادشاہ سلامت, بچپن میں ماں باپ ان کے لاڈ برداشت کرتے رہے, اب وہ دنیا سے چلے گیا, اب کوئی ان کے پاس اسباب رزق نہیں ہے, اب یہ اپنے لاڈ کا بدلہ دے رہے ہیں اور مزدوری کر کے کما رہے ہیں اور کھا رہے ہیں. تو یہ اتنا لاڈ کہ آدمی بگڑ جائے, علم سے محروم رہ جائے, یہ لاڈ نہیں ہے, حقیقت میں اولاد کے ساتھ ظلم ہے. تو اس لیے آپ کو سمجھنا چاہیے اصول آپ کو تنگ کرنے کے لیے نہیں ہے. جو ایک شریف بچہ ہے, شریف الطبع ہے, اور وہ صالح بننا چاہتا ہے, علم لینا چاہتا ہے, وہ بتائے ایمانداری سے اس کو ان ضوابط میں, ان قواعد میں, ان اصول میں کوئی تنگی محسوس ہوتی ہے؟ نہیں ہے تنگی. یہ آپ کی راحت کے لیے ہے, تاکہ کسی کو کسی سے تکلیف نہ پہنچے, کوئی کسی پہ ہاتھ نہ اٹھائے, کوئی کسی کو گالی نہ دے, کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے, کوئی بڑا اپنے بڑے ہونے کی وجہ سے چھوٹے کے پہ کوئی جبر نہ کرے, اس کے ساتھ کوئی تلخ لہجہ اختیار نہ کرے. بڑے الگ رہیں, چھوٹے الگ رہیں, کسی کو کسی سے کوئی مسئلہ نہ ہو. وہ ایک زمانے میں کسی نے کہا تھا جو اسلامی سزائیں ہیں یہ ظالمانہ ہیں, کہتے ہاتھ کاٹ دو, کوڑے مار دو. تو پھر علماء کرام تو ماشاءاللہ ہر وقت مقابلہ کرتے رہتے ہیں ایسے لوگوں کا. کہا یہ ظالمانہ اس کے لیے ہیں جو چور ہے, زانی ہے, ڈاکو ہے. شریف آدمی کے لیے کیا ظالمانہ ہے؟ اور اگر یہ ظالمانہ ہیں تو ان کا جو نتیجہ ہے وہ منصفانہ ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ, تمہارے لیے قصاص میں بہت بڑی زندگی ہے. ایک قاتل کو مارو گے باقی پورا معاشرہ صحیح ہو جائے گا. اس لیے اپنے آپ کو ضابطے کے پابند بنائیں. رہن سہن کے بھی اصول ہوتے ہیں, رونے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں فانی,
یہ ان کا میخانہ ہے، تیری گلی نہیں۔ آداب ہوتے ہیں، ادارہ ہے، مدرسہ ہے، یہاں علم تقسیم کیا جا رہا ہے۔ جو اپنی دکان پہ دودھ بیچتا ہے اس نے بھی آداب بنائے ہوتے ہیں، جو چاول چنے بیچتا ہے اس کے بھی کچھ نہ کچھ طور طریقے ہوتے ہیں۔ تو یہاں سے آپ کو علم نبوت ملتا ہے، یہاں کوئی آداب نہیں ہے۔ مؤدب بنیے، مؤدب، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ادب والا نصیب والا ہوتا ہے، حصے والا ہوتا ہے، اور بے ادب اسے کچھ نہیں ملتا۔ آج کل جیسے میں نے کہا فضا مسموم ہے، ہر طرف جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ کمال تو تب ہے نا کہ آپ جھوٹ کے معاشرے میں رہتے ہوئے سچے رہے، لیکن نہیں رہ سکتے۔ کم من صادق، کتنے ہیں سچے؟ لیس منکم رجل رشید، کوئی پوری جماعت میں 60 کی جماعت ہے، 70 کی جماعت ہے، 40 کی جماعت ہے، کیا اس میں سارے سچے ہیں؟ سوچئے ذرا، آپ نے قرآن پڑھا ہے، حدیث پڑھا ہے، آپ کے منہ سے پورا قرآن نکلا ہے، اور یہ قرآن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے صادر ہو کے سینوں سے ہوتا ہوا آپ کے سینے میں آیا، پھر آپ کی زبان سے نکلا۔ حضور تو سچے تھے اور آپ نے سچے لوگ پیدا کیے، تو پھر وہی کلام میرے سینے میں ہے، میری زبان سے نکل رہا ہے، سچائی مجھ میں کیوں نہیں آئی؟ کہیں میں منافق تو نہیں ہوں؟ اتنا کچھ پڑھنے کے بعد میں نے جھوٹ نہیں چھوڑا، تو آپ خود بتائیے کیا فائدہ ہوا؟ ایک چائے کے کپ سے مجھے فائدہ ہوتا ہے، تو اتنے بڑے علم سے مجھے فائدہ نہیں ہوا۔ 2 روٹی کھا لیں پیٹ بھر جاتا ہے، فائدہ ہو جاتا ہے۔ خدا بچائے بھوک سے، جب بھوک لگتی ہے تو آدمی پاگل ہو جاتا ہے۔ ابھی تو بھوک لگتی ہی نہیں کسی کو، بھوک لگنے سے پہلے اگلا کھانا تیار ہے۔ تو اس لیے اپنے عیوب کو دیکھنا چاہیے، اپنی کمی کو دیکھنا چاہیے، اور اپنے کو سب سے کمتر سمجھنا چاہیے۔ میں کچھ نہیں ہے، میں اپنے بال صحیح کروائیں، اور سب کے لیے یہ ترغیب ہے۔ کل استاد صاحب پوچھے تھے جی کیسے ترغیب دے بالوں کو چھوٹا کروانے کی، تو ایسے ہی دے کہ بیٹا ابھی آپ چھوٹے ہو، سنت کا وقت ہوتا ہے، شادی کرنا بھی سنت ہے کہ نہیں؟ بولتے نہیں یار، اور شادی کرنا سنت ہے کہ نہیں؟ النکاح من سنتی، پھر کیوں نہیں کرتے شادی؟ ابھی بچے ہو، ابھی وقت نہیں ہے، بولتے نہیں یار۔ تو ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ بال خون چوستے ہیں، آپ نے دماغ استعمال کر، اسی کو استعمال کر رہے ہیں، واہ اسی پڑھنا ہی نہیں۔ واقعی ثابت کرتے ہیں کہ ہم نہیں پڑھتے، دلیل سے ثابت کرتے ہیں، دلیل دیتے ہیں۔ ہمیں آپ کی بات یاد نہیں، ایک صدر یاد نہیں کر سکتے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ایک صفحہ یاد کر لیتے ہیں، بڑے بڑے مولوی صاحبان ایک صدر یاد نہیں کرتے، کیوں؟ بتاتے ہیں کہ حضرت ہم نے بار رکھے ہوئے ہیں، ہم نے نہیں پڑھنا ہے۔ اس تمام طلباء کو یہ کہا جاتا ہے اپنے بال چھوٹے کروائیں، برابر کروائیں، پنڈ کروا دیں، کروا کے دیکھو، جو مزہ ٹینڈ میں، شہر میں نہ پنڈ میں۔ جب گرمی کے موسم میں آپ پنڈ کروا کے ٹھنڈے پانی سے نہائیں، سر پہ پانی پڑے، آئس کریم کھانا جیسا مزہ آ جائے گا۔ تو یہ صحیح کروائیں۔ یہ فیشنی پوچھنی بال بعض طلباء کے دیکھنے میں آتے ہیں، کانوں کے پاس سے بال چھوٹے ہوتے ہیں، اوپر سے بڑے ہوتے ہیں، یہ ناجائز ہیں۔ بالوں کا چھوٹا بڑا رکھنا یہ ناجائز ہے شرعاً، اس کو صحیح کریں۔ داڑھی، یہاں داڑھی کٹا برداشت نہیں ہے، ہمارے ضابطے میں لکھا ہے۔ کیا کرو گے داڑھی کاٹ کے؟ حضور کی حدیث پڑھتے ہو، حضور کا علم پڑھتے ہو، اور پھر حضور کی سنت پہ کینچی چلاتے ہو، شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ لباس صحیح کریں، کھلے کرتے ہوں، تنگ لباس پہننے والے بھی ہیں ماشاءاللہ، تنگ لباس، پتہ نہیں کس کو کیا دکھانا چاہتے ہیں۔ لباس کا مقصد یہ ہے کہ جسم کے اعضاء کی ساخت معلوم نہ ہو، کون سا عضو کیسا ہے،
لباس کا مقصد یہ ہے جسم کی رنگت معلوم نہ ہو، لباس آپ کا پتلا ہے رنگت نظر آئے گی، لباس آپ کا ٹائٹ اور تنگ ہے جسم کے اعضاء کی ساخت نظر آئے گی، کیا فائدہ اس لباس کا؟ حدیث میں نہیں پڑھا رب کاسیات عاریات یوم القیامہ، بہت سی کپڑا پہننے والیاں قیامت کے دن ننگی شمار ہوں گی، یہی وجہ ہے کپڑے تنگ ہوں گے، کپڑے باریک ہوں گے تو لباس پہننے کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ تو کرتی ہیں سو کرتی ہیں، ہمارے مولوی صاحبان بھی باز نہیں آتے، پجامہ پہنتے، پجامہ چوڑی پجامہ، وہ کہتے ہیں انا شوقین تے گاڑی چلتا ہوں۔ عجیب تمہارے شوق ہے بھائی، اپنے ماحول کے شوق پیدا کرو۔ اللہ والوں کے شوق کیا ہوتے تھے، نیک لوگوں کے شوق کیا ہوتے تھے؟ لباس صحیح کریں، پتہ چلے۔ ہمارا لباس ہمارا یونیفارم ہے، رنگ جو بھی ہو، سفید پہنے تو سبحان اللہ، لیکن یہ کالے والے رنگ چھوڑ دو۔ اب تم حرم جانے، آج تم حرم کی ہو نہیں گئی، تم حرم کے دنوں میں کالا لباس پہنتے ہو۔ وہ ٹنیور کے ایک مولوی صاحب آئے تھے یہاں، مجھے یاد ہے غلہ منڈی کے مسئلے میں بیان کیا تھا، بہت پہلے کی بات، ہم اس حفظ میں پڑھتے تھے، تو کس زبان میں سناؤ؟ جو نے دامی محرم دی آئی تے تھتو ملیا نتھونو، وہ تو سر لگا کے کہتے تھے جانے بھیڑے نتھوا آج محرم دی دامی ہیں تو تو کالے کپڑے کو نہیں پائے۔ وہ آکھن لگا فتوا کپڑے کالے پان بھی کے لوڑے، بس دل کالا ہونا چاہیے۔ آپ تو کپڑے بھی کالے، وہ دیکھو بیٹھے وہ کالے کپڑوں والا، وہ دیکھو ادھر بھی بیٹھے ہوں گے۔ تو خدا کے بندو، کالے کپڑے پہننا ناجائز نہیں ہے، لیکن محرم میں علماء نے لکھا ہے جب کسی قوم کے ساتھ مشابہت ہو تو اس وقت وہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ سمجھے یہ بھی وہی ہے، نہیں سمجھائے؟ ہاں، تو ایک تو یہ ہے اگر آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنی انانیت کو مٹائیں، اپنی بڑائی کو ختم کریں اور اپنے آپ کو مٹا کے رکھیں۔ لڑائی ہوتی نہیں ہے، فساد کا بھی ہوتا ہے، جو کہتے ہیں میں، کہتے ہیں میں، وہ کہتے نہیں کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ تو بھائی ہم نے تو نہیں لڑنا، شیطان کا سب سے بڑا کام ہوتا ہے لڑانا، وہ خبیث لڑا کے بڑا خوش ہوتا ہے۔ مشکات شریف میں روایت ہے وہ اس چیلے کو شاباش دیتا ہے، اور ایک حدیث میں ہے اس سے گلے بھی ملتا ہے جو میاں بیوی کو لڑا کے آتا ہے۔ ساتھ باقی بھی ہو گئے استاد شاگرد دونوں ساتھی، دو مولوی، سبحان اللہ، میاں بیوی کو لڑانا اتنا شیطان کا مرغوب کام نہیں جتنا دو مولویوں کو لڑا دینا۔ کہ شاباش تینوں تو انعام ہی دیں گے، تو کمال کر رہے ہیں، ہم لڑ گئے نا ایک کبھی نہیں صلح کریں گے۔ مولوی لڑ جائے پھر فرقہ ختم ہو جائے تاریخ نہیں ہے۔ تو جو لڑائی بھی آتا ہے گویا کہ وہ شیطان کا کام آسان کرتا ہے، تو اس لیے مت لڑیں، پیار سے رہیں، محبت سے رہیں، آداب سیکھیں۔ یہ کئی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، عصر زور کی نماز کچھ اندر ہوتی ہے کچھ باہر ہوتی ہے، کی تو آپ کی آسانی کے لیے ہے، مگر آپ ہر آسانی میں مشکل پیدا کر دیتے ہیں۔ اب جو تعلیم کروانے والا ہے وہ دعا کے لیے کہتا ہے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، چونکہ وہ مائک میں کہتا نہیں ہے، باہر آواز نہیں آتی، وہ ایسے بیٹھے رہتے ہیں۔ کسی ایک نے نہیں کہا کہ یار اسے کہ مائک میں کہتا کہ ہمیں بھی آواز آئے، یہ بیٹھے رہتے ہیں۔ پھر جب تعلیم شروع ہوتی ہے وہ آواز آتی ہے، وجہ کیا ہے کہ وہ دعا کے کلمات جو ہے وہ سپیکر کے بغیر کہتا ہے، وہ سنائی نہیں دیتے، اور باہر برآمدے والے جو 5 6 7 8 صفیں ہوتی ہیں ان تک آواز نہیں پہنچتی، وہ بیٹھے رہتے ہیں۔ کسی ایک نے نہیں کہا کہ کسی استاد جی کو، تعلیم کرانے والے کو، بھائی سپیکر میں کہہ دیا کرو ہمیں بھی آواز آئے۔ اچھا پھر جب دعا ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں دعا کی بات بھی نہیں آتی، وہ دعا شروع ہوتی ہے برآمدے والے اٹھ جاتے ہیں، ابھی اندر والے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں وہ اٹھ جاتے ہیں، نہ مانگو دعا، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ کی وہ بتا رہا ہوں بے ادبی۔ تو آج میں نے اسے کہا، پتہ نہیں وہ کیا اس کا نام ہے تو کھڑا ہو جائے۔ تو بھائی بتا دی سمجھ میں، جب عصر کے بعد یہ کہا کرو کہ تمام طلباء یہ پڑھے اللہم انا نجعلک فی نحورہم، تو مائک اٹھا کے مائک لگا کے اس میں کہا کرو، مگر پھر یہ کریں گے ہم نماز آج اندر ہی کر دیں گے۔ ایک چیز آپ کے فائدے کے لیے، آپ اس کو فائدہ میں نہیں استعمال نہیں کرتے، پھر ختم کر دیں گے، جب موسم کھلے گا باہر کر دیں گے، موسم ٹھیک ہوگا نہیں ہوگا تو اندر کر دیں گے، آئی سمجھ؟ اسی میں کہو دونوں قسم کی دعائیں، اور پھر اس کے بعد تعلیم کرواؤ۔ تعلیم کے لیے 1 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ، 1 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ، 1 منٹ کے لیے کہنا ہوتا ہے، وہ دعا پڑھیں، بہت کم پڑھتے ہیں،
اکثر دیکھا ہے کہ طلباء سلام پھیرتے ہی اپنا سر گرا دیتے ہیں. یہ کیا نماز ہے؟ یہ تو منافق کی نماز. لا یأتون الصلاۃ الا وهم کسالى. یہ تو منافق کی نماز ہے. سستی سستی سستی، آتے بھی سستی سے ہیں، نماز میں بھی سستی اور اس کے اظہار. سلام پھیرتے کتنے طلباء، کوئی بھی نماز ہے، فجر میں خاص طور پہ. اور حدیث میں ہے منافقوں پہ فجر کی عشاء کی نماز بھاری ہوتی ہے. سلام پھیرتے ہی ایسے، پھیرتے ہی دعا، کلمات، تسبیح فاطمہ، سورہ یاسین کچھ بھی نہیں. اور پھر سب کو ٹھیک ٹھاک ہے، ناشتے کے لیے بھاگتے ہیں، سورہ یاسین بھی نہیں پڑھتے ہیں. آج تمہیں کہا ہے اور کچھ تو بات نکالا کرو، کوئی ماحول تو بنائے، شور بالکل نہ کرے، لیکن پتہ ہو کہ یاسین پڑھ رہے ہیں. جو کام کہتے ہیں اس میں سستی آ جاتی ہے. غیر حاضری بہت کرتے ہیں طلباء. اساتذہ کرام سے گزارش ہے اس میں گرفت کریں، ضابطے کی پابندی کریں. ضابطے میں یہ ہے کہ جو طالب علم ایک ہفتہ غیر حاضری کرے بغیر اطلاع کے اس کا نام کاٹ دیا جائے. آپ نام کاٹیں، کوئی بات نہیں، اچھے چاہیے، کیوں جی، یا تھوڑے ہوں، بے شک تھوڑے ہوں لیکن اچھے ہوں. یہ جماعت بنا لو پوری، یہ جھوٹا ہے، یہ مکار ہے، یہ فسادی ہے، یہ لالچی ہے، یہ منافق ہے، کیا فائدہ؟ نہیں سمجھ آئی؟ ایک مل جائے صدیق جیسا تو بس کام چل جائے گا، لیکن صدیق جیسا قیامت تک نہیں ملے گا. وہ ایک ہی تھا جو مان جنا تھا، جو یار غار بھی ہے اور یار مزار بھی ہے. وفا صدیق سے سیکھو. اب دیکھو نا، صحابہ تھے نا، صدیق بھی صحابہ میں رہتے، لیکن کسی صحابی نے اپنے آپ کو صدیق جیسا نہیں سمجھا. وہ سمجھتا تھا جو لطف و عنایت حضور کی صدیق پہ ہے وہ مجھ پہ ہو ہی نہیں سکتی. ایک صحابی ایک غزوے پہ گئے، بہت جلدی کامیاب ہو کے آگے، سمجھے کہ حضور کے دل میں میری بڑی محبت آئی ہوگی. پوچھا حضور سے، من احب الناس الیک، حضور آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ سبحان اللہ. فرمایا عائشہ سے. صاحب کہہ دیا کہ من الرجال، کہ اس کے بعد ابو بکر سے، ثم پھر عمر سے، پھر عثمان سے، پھر وہ کہتے میں خاموش ہو گیا کہیں میرا نام سب سے آخری میں نہ لیں. تو کسی چھوٹے سے چھوٹی صحابی نے صدیق سے حسد کیا؟ بہت دیکھا، میں کبھی سوچتا ہوں یار حضور کے صحابہ کا مزاج تو دیکھیں، سبحان اللہ، ہر خوبی ان کے اندر ہے اور کوئی عیب ان کے اندر نہیں. یہ نگاہ مصطفیٰ کا اثر ہے. اور ایک ہم ہیں، ہر عیب ہمارے اندر ہے. حسد ہم میں ہے، لالچ ہم میں ہے، جھوٹ ہم میں ہے، غیبت ہم میں ہے، بہتان ہم میں ہے، استہزاء ہم میں ہے. کون سا عیب ہے جو ہم میں نہیں اور کون سی خوبی ہے جو صحابہ میں نہیں تھی؟ پھر ہم ہیں صحابہ والے تو بنیے صحابہ والے. خیر، تو طلبہ رستے میں روک لیتے ہیں، معمول کا کام ہے تو بھائی دفتر میں آ کے کام کرو. نہ چشمہ ہے، نہ مغرب کے بعد نہ روشنی ہے، نہ 5 چشمہ ہے، لے کے کھڑے ہیں. اور ہے کیا اس طالب علم کی درخواست جس کے بارے میں 6 دن سے ابھی وہ آ نہیں رہا، اطلاع ہے تو بھائی دفتر میں کروا لو. سوچنے کی بات ہے نا، عقل بھی چاہیے. عقل ہوتی ہے کہاں ہوتی ہے؟ گٹوں میں. ہمارے حضرت خواجہ خواجگاں شیخ المشائخ حضرت مولانا خواجہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، ہمارے بعض ساتھیوں میں عقل کی جگہ بھی اخلاص بھرا ہوتا ہے. عقل کی جگہ بھی، جہاں اخلاص ہے وہاں اخلاص، اور جہاں عقل ہے وہاں عقل ہونی چاہیے. عقل سے کام لینا چاہیے، یہ کام یہاں کا ہے یا نہیں ہے. نماز کے بعد سستی کو ختم کریں، مت اپنا چہرہ ٹیڑھا کریں، مت جھکائیں، دعا مانگیں. اکثر ہمارے طلبہ دعا نہیں مانگتے، حالانکہ آپ سے پوچھا گیا کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا دبر الصلوات، نمازوں کے بعد، فرض کے بعد دعا کا جو وقت ہے وہ قبولیت کا ہے. اور تم مانگتے نہیں ہو تو اپنی مانگو، جہر سے نہ ہو، وہ آداب الگ ہیں، دعا تو ہے نا. ہمارے پاس طلبہ مانگتے نہیں ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے. بس سلام پھیرا اور جناب سمجھو کہ لیٹ گئے، سنتے بھی نہیں پڑھتے. حفظ کے بچے 2 پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں. بھیا تو جاؤ یا پھر 2 اور پڑھو. اپنے اعمال کی اصلاح کی بہتری کریں. چھٹیوں کے بعد رخصت نہیں ہے ہمارے ہاں، یہ اکبر الکبائر ہے. اللہ کے بعد، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جسے کہا گیا اکبر الاشراک باللہ. 10 گناہ مشکوٰۃ شریف میں بتائے ہیں اپنا حضور نے، وہ تو حضور کی شریعت کے ہیں. ہمارے جامعہ کے جو معاصی میں سے
چھٹیوں کے بعد چھٹی کرنا یہ بالکل قابل معافی نہیں. جب چھٹی ہے تو ہے. بعد نہیں آتے فون کرواتے ہیں. کیوں بھائی؟ اپنے والد سے فون کرا, ہم سمجھ جاتے ہیں یہ فون کیوں آ رہا ہے, پھر ہم بھی نہیں سنتے. کریو تو باتیں کرنے کی. میسج کر دیا 3 دن کے بعد میرا یہ مسئلہ ہے, میرے باپ فلاں ہے, میرے باپ فلاں. بھائی نہیں, جب چھٹی ختم ہوئی تو بولو ختم ہوگی, جب شروع ہوئی تو شروع ہو گئی, جب ختم ہوئی تو. ابھی آپ کا سماعی امتحان آنے والا ہے, محرم کے آخر میں شروع ہو جائے گا. شروع کریں سماعی امتحان کی تیاری, ابھی سے شروع کر دیں. غیر حاضری کی کثرت, اس پہ صحابہ کرام قابو پائیں. یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں, اب تو اکثر ہی ہو رہے ہیں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. کیا محاورہ کسی نے بنایا, میں سوچ رہا پتنی کون سا ہے, اس کو انعام دینا چاہیے. لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. آپ سب لاتوں کے بھوت ہو نا, بولو بھائی, ہاں کرو یا نہ کرو. تو پھر مانو باتوں سے, باتوں سے مانتے بھی نہیں ہو اور کہتے ہو ہم لاتوں کے بھوت بھی نہیں ہیں. پھر کیا ہو تم؟ لا الہ الا ولا الہ الا, تو مانو باتوں سے. پھر ایک اور ہے, رخصت نہیں ملی غیر حاضری کر دی. ایک لڑکا اپنے چچا کے کل پہ جا رہا تھا, برسی پہ. برسی جانتے ہو, بدعت ہے ہمارے ہاں, ہم نے چھٹی نہیں دی, چلا گیا بغیر پوچھے, درخواست نہیں دی, چلا گیا. یہ ہے ادب استاد کا, یہ ہے اصول, یہ ہم سیکھ رہے ہیں. پہلا زمانہ تھا استاد کی نافرمانی کا تصور نہیں تھا, اور اب یہ زمانہ آ رہا ہے کہ استاد کی فرما برداری کا تصور نہیں ہوگا. فجر کی سنتیں پہلے پڑھا کریں, جماعت کھڑی ہو جاتی ہے, آپ سنتے پڑھتے رہتے ہیں. خیر بہار باتیں تو ہوتی ہیں, ہماری باتیں کب ختم ہوئی ہیں. تو ابھی عاشورہ محرم کا روزہ یہاں رکھا جاتا ہے. اس سال اتفاق سے جمعرات اور جمعہ کو 9-10 محرم کا روزہ ہے, تو انشاءاللہ جمعرات کو معمول کے مطابق روزہ رکھا جائے گا. اور جمعے کو آپ کو ترغیب ہے کہ نہ گھر جائیں, اچھا نہیں ہے, گرمی ہے, روزہ بھی آپ نے رکھنا ہے, اور پھر آنے جانے کے مسائل بھی ہوتے ہیں. ترغیب ہے, باقی جبر نہیں ہے. اگر آپ گھر چلے بھی جائیں تو پھر عاشورہ کا روزہ لازمی رکھیں. اصل تو عاشورہ کا ہے, اصل تو ساتھ نمی کا رکھنا زیادہ بہتر ہے, یا 11ویں کا رکھ لے تو یہ معمول ہے الحمدللہ. اور رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل ترین روزہ عاشورہ محرم کا ہے. پہلے یہ فرض تھا, رمضان کے بعد اس کی جو فرضیت ہے وہ ختم ہو گئی, لیکن اس کی سنیت باقی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ادب عطا فرمائے. کچھ باتیں سنائیے, آپ کو یاد رہیں گی. قلب معلم بھی وہ ہوتا ہے جو اپنی خواہش چھوڑ دے. اب اپنی خواہشات چھوڑیں گے, بعض کا شکار جائز ہے, اپنی خواہش چھوڑ دے. اپنی خواہش چھوڑیں گے تو علم حاصل ہوگا. اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو حضور کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنی خواہشات کو چھوڑنے کی, اور جتنے بھی عیوب ہیں, یہ جھوٹ ہے, یہ غیبت ہے, زبان کا بے دریغ استعمال ہے, یہ ظاہری وضاحت ہے, اللہ ہم سب کو اس کی بہتری کی توفیق عطا فرمائے. اب دعا کر لیں, اس کے بعد پھر اب جائیے.